السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز حاضرین و سامعین، اصول تفسیر کی کلاس کے سلسلہ میں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ مخاصمہ کا آخری موضوع ہے، یعنی منافقین سے مخاصمہ۔ قرآن مجید میں آپ اکثر منافقین کا ذکر پڑھتے ہوں گے۔ اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اس منافق کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نفق سے ماخوذ ہے، اور نفق دراصل میں سرنگ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، دو راستے ہوتے ہیں، ایک سے بندہ داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں منافق کو ذل وجہین کہا گیا، یعنی دو چہروں والا کہا گیا، کہ اس کا ایک ظاہری چہرہ ہوتا ہے اور ایک باطنی چہرہ ہوتا ہے۔ تو اسے سرنگ کی وجہ سے دو چہروں والا کہا گیا، اور سرنگ سے مشابہت دی گئی کہ جیسے سرنگ کے دو چہرے ہوتے ہیں، اسی طرح منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک اور چیز کو بیان کیا کہ یہ دل کا مریض ہوتا ہے۔ دل کا ایک تو ہم جسمانی طور پر سنتے ہیں آج کل دل کا مرض بہت عام ہے، لیکن روحانی طور پر بھی دل کا مرض ہوتا ہے، اور دل کا روحانی طور پر سب سے بڑا مرض نفاق ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو دل کا سب سے بڑا جو روحانی طور پر مرض ہے وہ نفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقوں کو دل کا مریض کہا ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں جو دل کے مریض ہیں۔ منافق کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ منافق تھے جو اعتقادی منافق تھے، اور اعتقادی منافق میں بھی دو طرح کی کیٹیگریز تھیں۔ ایک وہ منافق تھے جو پکے کافر تھے، دل سے کافر تھے اور اوپر سے مسلمان بننے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، یہ دل کے اندر سے کافر ہوتے تھے، صرف منہ زبانی یہ اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل ان کا مسلک، ان کا مذہب کفر تھا۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ کا اس قوم سے واسطہ پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ سردار بننے لگا تھا، اور پورے مدینہ نے اس کو اپنا چودھری اور اپنا سردار بنا دیا تھا، صرف اس کی تاج پوشی کی رسم باقی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اس کی چودراہٹ کا خاتمہ ہو گیا، اور یہودیوں اور مسلمانوں نے متفقہ طور پر اپنے معاملات کا فیصل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا۔ تو اس شخص نے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ پھر شامل ہو گئے،
تو ایک نیا گروہ وجود میں آیا جو منافق تھا. تو منافق جو ہے یہ دراصل پکے کافر تھے، ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن ظاہر بس یہ کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مومن ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے اور اندر کے اعتبار سے یہ کافر تھے. اور ظاہری بات ہے ایمان کے 3 درجے ہیں، اگر ایمان کے ان 3 درجوں کی تکمیل نہ کی جائے تو بندہ مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا. تو اس میں پہلی چیز ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دوسری چیز ہے دل سے تصدیق کرنا، اور تیسری چیز ہے اپنے عمل سے اظہار کرنا. تو یہ اعتقادی طور پر بالکل کافر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص کر سورۃ بقرہ کے اندر ان کی جو ہے وہ بڑی تفصیل سے ان کی خباثتوں کو، ان کی خرابیوں کو، ان کے فسادات کو اور ان کے دھوکوں کا ذکر کیا ہے جو یہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دینے کی کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اور ایمان کو انہوں نے ایک مذاق ہی سمجھا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو یہ مسلمان بن جاتے اور جب کافروں کے پاس جاتے تو یہ کافر بن جاتے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں گے. اور کافر جو ہے یہ کفر سے ہے، اور کفر کا معنی چھپانا ہوتا ہے. عربی میں کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اور اس لیے عربی میں کاشتکار کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے. دوسرا گروہ جس نے ایمان تو قبول کیا لیکن ان کا ایمان کمزور تھا، مثلا وہ اپنی قومی عادات کے پابند تھے، اپنے رسوم و رواج کے پابند تھے، اور مسلمانوں کے پاس ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، مسلمانوں کی طرح کے اعمال سر انجام دینے لگ جاتے، اور کافروں کے پاس ہوتے تو کافروں جیسے اعمال سر انجام دینے لگ جاتے. اور یا مثلا دنیاوی لذات کا اتباع ان کے قلوب میں بھر گیا تھا، ان کے دلوں میں دنیا کی لذتوں اور دنیا کی خواہشات کو پورا کرنا ان کا مقصد تھا، اس دنیا کی لذتیں حاصل کرنا، ان کی پیروی کرنا، یہ ان کے قلوب کے اندر بھرا ہوا تھا کہ اس نے خدا اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جگہ ہی باقی نہیں رہنے دی. یعنی ان کے دلوں میں دنیا کی لذتوں کی تو محبت تھی، اور جس دل میں پھر دنیا کی لذتوں کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کی جگہ باقی نہیں رہتی. یا اس کی وجہ ہرس تھا، لالچ تھی ان کی، یا حسد اور کینہ، مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھنا، دل میں حسد رکھنا. اور ان کے دلوں پر یہ چیزیں اس قدر مسلط ہو گئی تھیں کہ ان کے دلوں میں نہ دعاؤں کی اور مناجات کی حلاوت باقی تھی، اور نہ عبادات کی برکات کے لیے جگہ باقی تھی. یعنی عبادات کی برکات سے بھی محروم تھے اور دعاؤں کی حلاوت سے بھی محروم تھے. یا دنیا کے معاملات میں ایسے منہمک ہو گئے کہ انہیں اس کے سوا کسی چیز کی فکر ہی باقی نہیں رہی. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نسبت ان کے معاذ اللہ بےہودہ خیالات تھے، رقیق شبہات تھے، اور ان کے قلوب میں جو ہے وہ اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف دشمنی بھری ہوئی تھی. اور اس حد تک پہنچے تھے کہ وہ اسلامی توق کو گردن سے نکال کر اس کشمکش سے صاف نکل جائیں. منافقین کے ان شبہات کا سبب یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ آپ بشری احکام کے پابند ہیں، یعنی ان احکامات کے پابند ہیں، اور وہ احکامات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسلام اس لیے ظاہر ہو رہا ہے
کہ یہ بادشاہوں کی طرح غلبہ چاہتا ہے، شاہی غلبہ چاہتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کو اپنے قبائل اور اپنے گھرانوں کی محبت نے ان کی امداد اور تقویت اور تائید پر ایسا ثابت قدم رکھا کہ گو اہل اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ اسلام کو ہر طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چاہے وہ ان کے اپنے قبیلے سے محبت تھی یا اپنے گھروں کی محبت کی وجہ سے مجبور تھے، اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کا، اور اسلام کے جو مقاصد تھے، اسلام کا جو مشن تھا، اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ضائع نہیں جانے دیتے تھے، اور ان کی پوری طاقت اس بات پر صرف ہو رہی تھی کہ اسلام کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے۔ اب دوسرے جو ہیں وہ عملی منافق ہیں، یعنی دوسری قسم منافقوں کی وہ ہے جو عملی منافق ہیں، اور یہ ان کو آپ اخلاقی نفاق یا نفاق اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اخلاق اصل میں پختہ عادات کو کہا جاتا ہے۔ انسان کی جو پختہ عادات ہوتی ہیں وہ انسان کا اخلاق کہلاتی ہیں۔ تو یہ عملی منافق تھے، یعنی عمل کے اعتبار سے منافق تھے، عقیدہ اگرچہ انہوں نے صحیح اختیار کر لیا لیکن عمل کے طور پر منافق تھے، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ جہاں پر ہم پڑھتے ہیں منافقین کا ذکر کرنے کے بعد قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ والذین فی قلوبہم مرض، تو وہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک تو منافق ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، اور وہ نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات بتائی ہیں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ تو اس میں اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اخلف، خلاف ورزی کرے، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ امانت میں خیانت کرے۔ یہ 4 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جس بندے کے اندر، حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں تینوں نشانیاں پائی گئیں تو ہم کہیں گے یہ پکا منافق ہے، یہ خالص منافق ہے، اور اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، آج کا کوئی مولوی اور مفتی نہیں فرما رہا، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک نشانی پائی گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں منافقت کی ایک نشانی پائی جاتی ہے، اور جس میں ساری نشانیاں پائی گئیں کان منافقا خالصا، یہ پکا منافق ہے، اور اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی بات کرتا ہے تو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جھگڑے کا وقت ہوتا ہے تو جھگڑے کے وقت یہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نفاق کی جو پہلی قسم ہے اعتقادی نفاق، اس کے صورتوں کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام چیزیں علم غیب سے متعلق ہیں، اور ظاہر ہے کہ دلوں کے مخفی اطلاعات، جو دل کے اندر مخفی خیالات ہیں، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اور اللہ منافقوں کے خیالات سے، منافقوں کی باتوں سے، منافقوں کی خصوصیات سے، منافقوں کی عادتوں سے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیتا تھا۔ لیکن اب چونکہ اللہ کے نبی چلے گئے، سلسلہ وحی رسالت بند ہو گیا، تو اب ان کا پتہ لگانا یہ ایک مشکل کام ہے، بلکہ تقریباً ناممکن ہے کہ ان کے جو مخفی خیالات ہیں ان کی اطلاع نہیں ہو سکتی، کیونکہ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اب وحی نہیں آنی تو وحی اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خاتم الرسل ہیں، آپ کے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا، تو حضرت شاہ صاحب کے نزدیک دلوں کے مخفی خیالات کی اطلاع نہیں ہو سکتی۔ اور نفاق ثانی یعنی دوسری قسم جو ہے عملی نفاق،
اخلاقی نفاق یہ ہمارے زمانے میں کثرت سے پایا جاتا ہے، بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہمارے زمانے میں یہ جو نفاق ہے اس کی علامات حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اپنے پیٹ کی جبکہ مومن اپنے گھوڑے کی فکر کرتا ہے، منافق اپنے پیٹ کی جبکہ مومن اپنے گھوڑے کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا ذل وجہین لا یکون عند اللہ وجیہا، جو دو رخا ہے یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک عزت والوں میں سے نہیں ہوگا۔ جو ایک بندے کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ لے کے جاتا ہے، اور دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے، تو یہ ذل وجہین ہے، دو چہروں والا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں نفاق سے بچائے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی معذرت کے ساتھ اور ہمارے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پائی جاتی ہیں، اور ہم ان کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا کہ محنتی کو کمین کہتے ہیں، بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں، یہ نا سمجھ دنیا والے بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اخلاق اور اعمال کو قرآن مجید میں خوب آشکارا کیا ہے۔ اللہ نے منافقوں سے اپنے نبی کو آگاہ کیا، کیونکہ سب سے زیادہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے تو وہ منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے اور نفاق کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کے احوال بکثرت بیان فرمائے ہیں تاکہ امت ان سے بچے۔ احادیث کے اندر ان اعمال کی ترغیب دی گئی، ان اعمال سے بچنے کی بات کی گئی جو انسان کے اندر منافقت کو پیدا کرتی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق، جو گانا سننا ہے یہ دل میں منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ آپ نے ایسے سمجھیں اپنے دل میں منافقت کو اگا رہے ہیں، اپنے دل میں منافقت کو پال رہے ہیں اگر آپ گانے کو سنتے ہیں، کیونکہ الغناء ينبت النفاق، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو گانا سننا ہے، غنا جو ہے یہ دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو شوق ہو کہ آپ منافقوں کی عملی مثال دیکھیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جو بادشاہوں کی مرضی پر، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر اپنے بادشاہوں کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں صاحب آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اپنے بادشاہوں کی خوشی چاہتے ہیں، اپنے آقاؤں اور اپنے مالکوں اور اپنے باسز اور اپنے جو سردار ہیں ان کی خوشی چاہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خوشی نہیں چاہتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشی پر اپنے امراء کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو منافقین کا نمونہ دیکھنے کا شوق ہے تو امراء کی مجلس میں جا کر ان کے مصاحبین کو دیکھ لو، جو امراء کی مرضی کو شارع کی مرضی پر ترجیح دے رہے ہیں، اور انصاف کی روح سے ایسے منافقین میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام سن کر نفاق اختیار کیا۔ کتنے بدبخت لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کلام کر رہے ہیں، ہم تک تو بالواسطہ کلام پہنچا ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کی کتاب کا، لیکن ان کے سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہے، اللہ کا نبی ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کا نبی ان کو کفر کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنے بدبخت ہیں کہ پھر بھی منافقت کو پیدا کر رہے ہیں، منافقت کی راستے پر چل رہے ہیں، اور ان میں جواب پیدا ہوئے، مگر انہوں نے یقینی ذرائع سے احکام شارع کی اطلاع پا کر مخالفت اختیار کی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی انہوں نے ہر طریقے سے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ اگر کوئی بھی غزوہ ہے، مثلا آپ غزوہ احزاب کو پڑھیں، قرآن مجید نے اس میں بھی منافقوں پر ایک پورا رکوع جو ہے رکوعات کے اندر بلکہ بات کی ہے، اور منافقوں کے کردار کو بیان کیا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف پورا عرب کھڑا تھا، بہت بڑی جنگ تھی غزوہ احزاب، جس میں پورا عرب ان منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور یہ ان کا کام کیا تھا،
ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر رہے تھے. یا یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے مدینہ والو آج ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، آج لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو. اور خود بہانے بنا کر میدان جہاد سے بھاگ گئے اور کہا ان بیوتنا عورا. آپ اگر سورۃ احزاب کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی منافقوں کے کردار کو واضح کیا ہے کہ ایک مشکل وقت میں جب مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ 32 دانتوں میں زبان کی طرح تھے اور ان کے خلاف پورا عرب کھڑا تھا، ایسے موقع پر بھی یہ لوگ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے پر لگے ہوئے تھے اور کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے تھے جس میں اللہ کے رسول کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اسلام کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو، مسلمانوں کے اجتماعی کاز اور اجتماعی مشن کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو، یہ کسی طریقے سے نہیں چھوڑتے تھے. علی ھذا القیاس معقولیوں کی وہ جماعت بھی جن کے دلوں میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، یعنی ایسے معقولیین جو عقل کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور جنہوں نے معاد کو نسیہ منسیہ کر دیا ہے، گروہ منافقین میں داخل ہے. حضرت شاہ صاحب نے ان کو بھی منافقوں میں داخل فرمایا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ مخاصمہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو گزر گئے. آج کے دور میں مخاصمہ نہیں ہے، بلکہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مخاصمہ ہر دور میں جاری ہے. آپ ایک حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی زمانہ نبوی میں کوئی بلا نہ تھی مگر اس کا نمونہ آج بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی برائیاں پائی جاتی تھیں، آج بھی وہ برائیاں ہمارے زمانے کے اندر موجود ہیں. اس لیے مقصود اصلی یہ ہے حضرت شاہ صاحب کا، یہ 4 قوموں سے انہوں نے مخاصمہ کو بیان کیا. جیسے ہم نے پیچھے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب نے 4 قوموں سے جو ہے وہ مخاصمے کا ذکر کیا ہے. اور ان 4 قوموں میں حضرت شاہ صاحب نے یہود سے مخاصمے کا ذکر کیا، عیسائیوں سے مخاصمے کا ذکر کیا، مشرکین سے مخاصمے کا ذکر کیا اور منافقین سے مخاصمے کا ذکر کیا. اور یہ چاروں مخاصمہ جو قرآن نے جس اسلوب سے کیے اور حضرت شاہ صاحب نے جس انداز میں سمجھے وہ میں نے تقریباً آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے ہیں. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ مخاصمے اسی زمانے کے لیے خاص تھے، بلکہ آج بھی جو منافق ہے قرآن اس سے مخاصمہ کر رہا ہے، آج بھی جو مشرک ہے قرآن اس سے مخاصمہ کر رہا ہے، آج بھی جو عیسائی ہے قرآن اس سے مخاصمہ کر رہا ہے، اور آج بھی جو یہودی ہے اس سے مخاصمہ کر رہا ہے. لیکن قرآن جادلہم باللتی ہی یا احسن کے اسلوب پر عمل کرتا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اور انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بات کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.